خدا سے محبت بھری گفتگو۔ بنی اسرائیل میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کرتا، تیرے کپڑے دھوتا، تجھے کھانا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سادہ سا آدمی تھا، ڈر گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی کہ جس کو کسی شاعر نے یوں کہا، اے نبی، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر باتوں کا مطلب نہیں تھا، لیکن محبت تو اللہ رب العزت سے تھی۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجدین رضی اللہ عنہ اور محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالبجدین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر میں سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا چاہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ یہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی، اس لیے ذوالبجدین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسے ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارک پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ذوالبجدین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا عذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ تو جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے کچھ لمحے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر
کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ اب وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی میں آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے بھی سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفنا دیا جائے۔ سبحان اللہ! وہ اللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریب ہو تو یہ قبر میں اس کو اترنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔